اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So this is day 3 of Ramzan series. آج ہم بات کریں گے پارہ 2 کے بارے میں، ماننے کا امتحان یا اطاعت کا امتحان. یہ پارہ ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنی باتیں کہہ سکتے ہیں یا کتنا کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا یہ دیکھتا ہے کہ ہم کتنا اس کو مانتے ہیں، کتنا اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلا منظر ہمارے پاس اس پارہ میں آ جاتا ہے قبلے کا بدل جانا. مسلمان ایک ہی سمت میں نماز پڑھتے تھے، وہی عادت، وہی طریقہ. اچانک سے نماز کے دوران حکم آیا سجدے کی حالت میں کہ اپنا رخ بدل دو، یعنی اپنا قبلہ چینج کر دو، اپنی سمت بدل دو. اب یہاں پہ 2 طرح کے لوگ سامنے آئے. کچھ وہ تھے جنہوں نے فوراً اطاعت کی، فوراً مان گئے اور اپنا قبلہ بدل دیا. وہیں دوسری طرف کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، اعتراض کرنے شروع کر دی کہ یہ کیسا حکم ہے، کیوں بدلا گیا، ہمارے آباء و اجداد کا تو قبلہ یہ تھا، ہم کیوں چینج کریں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ چیز واضح کی کہ یہ مسئلہ سمت کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہے دلوں کے امتحان کا. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے دیکھنا چاہتے تھے کہ میری اطاعت کون کرتا ہے یا میرے فرما بردار بندے کون ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس بیسیکلی لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا گیا کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں یا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس قبلے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کسی جگہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے سے، اس کی اطاعت کرنے سے ملتی ہے. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی، ایک ایسے نبی کی جنہوں نے اطاعت کی مثال قائم کی. یہاں بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تمام انسانیت کے لیے ایک اطاعت و فرمانبرداری کی مثال ہے. حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے چاہے کوئی بھی آزمائش آئی، جتنی بھی بڑی مشکل آئی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا. انہوں نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اور دعا کی کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین باتوں سے نہیں ثابت ہوتا، بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھانے سے ثابت ہوتا ہے. اب جہاں پر ایک طرف بات ہو رہی ہے اطاعت کے مثال کی، وہیں دوسری طرف بنی اسرائیل یعنی ایک ایسی قوم جو ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی تھی، کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتی تھی، اعتراض کرتی تھی. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں نکلنے کا حکم دیا، یعنی جہاد کرنے کا، جنگ کرنے کا حکم دیا. انہوں نے اس پر اعتراض کیا، انہوں نے اس کی وجوہات، بہانے بنائے، وجوہات دیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تیار نہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، یہ وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جس کا نام تھا طالوت. اب اس پر بھی ان کو اعتراض تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم امیر نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے. پھر تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دریا آیا، ان سے کہا گیا کہ ایک گھونٹ پانی پینا بس. اکثر لوگ اس میں بھی نہ رک سکے اور انہوں نے نافرمانی کی. تو اس بنی اسرائیل کے ان بہانوں سے یا ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے احکامات نہیں مان سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بڑے احکام میں یا کسی بڑے امتحان میں کس طرح سے اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے مقابلے کی یا جیت، طاقت، اللہ پر یقین کی. اب ہمارے پاس ایک طرف جہاں ہمارے پاس ایک بادشاہ تھا طالوت، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حکمران بنا کر بھیجا، اسی طرح دوسری طرف ہمارے پاس ایک بہت طاقتور دشمن تھا جس کا نام جالوت تھا. اب جب ان کے مقابلے کی بات آئی تو طالوت اور جالوت میں جب مقابلہ ہونے لگا تو جالوت تھا تو طاقتور، اور دوسری طرف جو لوگ تھے وہ
کم تعداد میں تھے، جالوت کا لشکر زیادہ تھا، لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ تھے یا جو ایمان والے تھے وہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط تھا، بے شک وہ تعداد میں کم تھے۔ اس واقعے میں جیت ہوئی ایمان والوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جیت طاقت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے سے ملتی ہے۔ تو آن دی ہول اگر ہم اس پورے پارہ کا پیغام سمرائز کریں تو ہم لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سوال نہیں بلکہ یقین کرنا چاہیے۔ مشکل حکم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ جائے تو وہ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو دل سے مان لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو دل سے مان لے وہی کامیاب ہوتا ہے اور ہر چیز میں جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہم کتنے بڑے ہیں، وہ دیکھتا ہے ہم کتنا جھک سکتے ہیں۔